بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی کیو وائس کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دمشق میں نبی بنا کر بھیجا۔ اس جگہ قوم سمود آباد تھی۔ آپ علیہ السلام کی قوم 1,00,000 سے زیادہ تھی اور سب کے سب نافرمان تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 برس تک خدا کی دعوت دی، لیکن وہ مردود قوم کبھی کلمہ حق کو اپنی زبان پر نہ لاتی اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتی رہی، اے یونس، اگر ہم کو پارا پارا بھی کر دیا جائے تو بھی تم کو نبی اللہ نہ کہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بہت مغموم و مایوس ہوئے۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کی ہٹ درمی اور ضد سے عاجز آ گئے۔ پھر جب کوئی ایسی امید نہ رہی کہ قوم کسی وقت بھی دعوت الحق کو قبول کر لے گی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ پر گامزن ہو جائے گی، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے خداوند قدوس سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تو ندا آئی، اے یونس، آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کریں، جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کچھ خفا ہو کر اس شہر سے اپنے قوم کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے بغیر چل دیے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے اور وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو بھنور کے چکر کھانے لگی۔ یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ بھائی، اس کشتی میں کسی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے خفا ہو کر بھاگا ہوا ہے۔ کشتی والے نے بہت معلومات کی، کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر قرآن دازی کی گئی۔ اس قرآن دازی میں یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ چنانچہ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا تاکہ کشتی بھنور سے بچ سکے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا تو اسی وقت ایک بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے پیارے بندے یونس کو ثابت نہ گل جا اور کسی طرح سے کوئی گزر نہ پہنچے۔ یہ سنتے ہی ایک بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آئی اور وہ ثابت نہ گل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں شدید اندھیرا تھا۔ اسی اندھیرے میں اپنے رب کو پکارنے لگے۔ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر 7 سمندر تک گھمایا اور تقریباً 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور بہت ہی گریہ وزاری کی۔ ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے ارشاد فرمایا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس پکارا یونس نے ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں ہے سوائے تیرے، تو بے عیب ہے، میں گنہگاروں میں سے ہوں۔ معزز سامعین، جس قوم سے حضرت یونس علیہ السلام خفا ہو کر شہر سے نکل گئے تھے، پیچھے ان کے خدا نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اچانک ایک آگ غضبناک آسمان سے نازل ہوئی اور وہ آنن فانن ان کے سروں پر آ موجود ہوئی۔ وہ مارے خوف کے ایک بڑے میدان میں جا جمع ہوئے اور سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ بہت ہی زیادہ خدا کے دربار میں گریہ وزاری کرنے لگے اور اللہ سے دعا مانگی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اقرار کرتے جاتے، یا الہی، اب ہم تیرے پیغمبر کی باتیں ضرور مانیں گے، اب ہم کو اس بلائے ناگہانی سے نجات دے، تو ہی ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب اس طرح انہوں نے گریہ وزاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو بلا و عذاب سے نجات دی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد دریا کے کنارے سوکھے پر آ کر اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ سے باہر خشکی پر آ گئے اور حضرت یونس علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 4 رکعت جو حضرت یونس علیہ السلام نے بطور شکرانہ ادا کی تھی وہ عصر کی نماز تھی، اور اس نفل نماز کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے فرض کر دیا۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سوکھے پر اگلا تھا تو اس وقت آپ علیہ السلام کے اعضاء نازک اور ضعیف ہو رہے تھے اور کچھ کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ آپ کو سایہ کی سخت ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے فضل و کرم سے ایک بیل کدو کی پیدا کر دی۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی کو کھاتے اور اسی کے سائے تلے دھوپ سے بچاؤ پا کر آرام کرتے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مسلسل 40 دن رات بیل کے نیچے آرام کرتے رہے۔ پھر کچھ جسم میں قوت آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق واپس اپنی قوم کی طرف تشریف لے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
बस डाल दिया हमने उसको बिन घास जमीन में और वो बीमार था, और उगाया हमने ऊपर उसके एक दरख्त बेल वाला यानी कद्दू की बेल, और भेजा हमने उसको 1 लाख आदमियों की तरफ, बल्कि इससे भी ज्यादा की तरफ। बस वो लोग ईमान लाए और हमने उन लोगों को एक मुद्दत तक फायदा दिया। चनाचा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बीच 31 बरस रहे। आपकी कौम ने आप अलैहिस्सलाम से शरीयत सीखी और दीन के रास्ते पर चलना सीखा। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 31 बरस के बाद इंतकाल फरमाया और आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दमिश्क में मौजूद है। मौजूद सामीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफी मालूमाती साबित हुई है। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मालूमाती मवाद के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।